السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ مریم آیت نمبر 34 سے 49 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما كان للہ ان يتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فیکون۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کا قصہ یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شان نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ اس کا کام جو ہے فوراً کے فوراً ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ انہیں ولد الزنا قرار دے کر اس پر دلائل پیش کرنے لگے، اور نصارہ نے ان کا درجہ اتنا اس قدر چڑھا دیا کہ انہیں عین اللہ قرار دے لیا، یا کچھ دوسرے انہیں ابن اللہ کہنے لگے۔ لیکن اہل کتاب نے اس میں کئی اختلاف اور جھگڑے کھڑے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں گروہ افراط و تفریط اور غلو فی الدین میں مبتلا ہیں۔ جو کچھ اصل حقیقت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، پھر اس اصل حقیقت کے بیان ہو جانے کے بعد اب مسلمانوں کے ایک فرقے نے جو معجزات کے منکر ہیں اس حقیقت سے اختلاف کیا اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ طور پر نہیں بلکہ عام فطری دستور کے مطابق ہوئی تھی، اور قرآن کے بیان کے علی الرغم قرآن ہی کی معنوی تحریف کر کے ایسے دلائل ڈھونڈنے لگے، ایسے تمام لوگوں کا اور ان کے اختلاف کا اب قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے فیصلہ ہوگا۔ عیسائی حضرت اللہ کو باپ اور حضرت مریم کو ماں اور حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں، مگر حضرت مریم کو اللہ کی بیوی نہیں کہتے، یعنی ماں باپ مان کر بھی ان کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وہ طریقہ نہیں جو والدین کے واسطے سے ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی بات خرق عادت ماننا ہی ہے تو بدون باپ پیدائش مان لینے میں کیا اشکال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کو بیٹا بنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی یہ کارخانہ کائنات ٹھیک طرح سے چل رہا تھا، تو پھر بیٹا بنانے کی ضرورت کہاں سے آ گئی؟ اس کے علاوہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے شایان بھی نہیں ہیں۔ وہ اس قسم کی کمزوریوں اور مجبوریوں سے بالا تر اور پاک ہے۔ جب اس کے سارے کام فقط کن کا حکم دینے سے ہو جاتے ہیں، فوراً اسباب و وسائل مہیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چیز ہو کے رہتی ہے، تو پھر اسے کسی کو بیٹا یا شریک بنانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، اور یہی راہ جو ہے سیدھی راہ ہے۔ سیدھی راہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا سب لوگوں کا خالق، مالک، مدبر وہی پروردگار اللہ رب العالمین ہے۔ اب جو لوگ اس سیدھی راہ میں رکھنے ڈالتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے پوتے بیٹیاں یا دوسرے شریک تجویز کرتے ہیں، پھر ان پر بحثیں کر کے جدا جدا فرقے بنا رہے ہیں، انہیں قیامت کے دن کی ہولناک تباہیوں سے خبردار کر دیجیے اور اس ہلاکت سے ڈرائیے جو اس دن انہیں یقیناً پیش آنے والی ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کر رہے ہیں. اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس روز وہ خوب سن رہے اور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آج اس دنیا میں انہیں دیکھنے اور سننے کا فائدہ ہے، مگر نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، مگر قیامت کے دن خوب دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مگر اس دن دیکھنے اور سننے کا کچھ بھی تو فائدہ نہیں ہوگا. اس دن وہ ایسی ایسی باتیں سنیں گے جن سے ان کے جگر پھٹ جائیں گے، اور ایسے ایسے منظر دیکھیں گے جن سے ان کے چہروں پر سیاہی اور مردنی چھا جائے گی. آگے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. نیز انہیں بتا دیجئے انہی پچھتاوے کے دن سے انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا دیجئے جبکہ ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا، اور آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے. کافروں کے پچھتانے کے مواقع تو بہت ہوں گے، مگر آخری موقع غالباً وہ ہوگا جب اہل جنت کو جنت جانے کا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں جانے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لے کر آئیں گے، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ، اے اہل جنت. وہ ادھر دیکھیں گے تو فرشتہ کہے گا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے اور ہم سب اس کا مزہ چکھ چکے ہیں. پھر وہ پکارے گا دوزخ والوں، وہ لوگ بھی گردن اٹھا کر ادھر دیکھنے لگیں گے تو فرشتہ کہے گا تم اس مینڈے کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، ہم سب اس کو دیکھ چکے ہیں. اس وقت وہ مینڈا ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ فرشتہ کہے گا جنت والو تمہیں ہمیشہ بہشت میں ہی رہنا ہے، جنت میں ہی رہنا ہے، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. بخاری شریف. اس دن کافر سب کچھ خوب دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، مگر ہر طرف سے نا امید ہو کر حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹیں گے، مگر اس وقت اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. فرمایا بلا شبہ ہم ہی زمین اور اس پر موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے اور انہیں ہمارے ہاں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یعنی اس دن نہ کسی کا ملک باقی رہے گا نہ ملک باقی رہے گی، ہر چیز براہ راست مالک حقیقی کی طرف لوٹ جائے گی. وہی علی الاطلاق ہر چیز کا مالک و مختار ہوگا اور وہی ہر چیز کا وارث ہوگا. ملک و ملک کے لمبے چوڑے دعوے کرنے والے وہاں خالی ہاتھ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کر دیجئے. بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے. یہاں پر سیرت ابن اسحاق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے نمرود نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بڑا روشن ستارہ آسمان پر نکلا ہے. اس وقت کے نجومیوں سے اس نے اپنا یہ خواب بیان کیا. انہوں نے جواب دیا کہ اس سال ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ اس کے سبب سے تیری سلطنت غارت ہو جائے گی. اس خواب کی تعبیر کے خوف سے بستی کے سب مردوں کو اپنے ساتھ لے کر نمرود بستی کے باہر چلا گیا اور سب عورتوں کو بستی کے اندر چھوڑ دیا تاکہ اس سال مرد و عورت میں مباشرت اور کوئی اولاد پیدا نہ ہو. لیکن خدا کے کارخانوں کو کون روک سکتا ہے؟ بستی میں آنے کا ایک ضروری کام درپیش آیا اور نمرود نے حضرت ابراہیم کے باپ آزر کو اس کام کے لیے بستی میں بھیجا اور اس کو سخت تاکید کر دی کہ تم اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرنا. مگر جب آزر بستی میں آئے تو ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی. حضرت ابراہیم کا حمل ٹھہر گیا. نجومیوں نے پھر نمرود کو خبر دی
کہ اس لڑکے کا حمل قرار پا چکا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی ماں کو دیکھنے میں حمل بالکل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ آخر حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور نمرود کے خوف سے 7 برس کی عمر تک ان کی ماں نے ان کو ایک تہ خانے میں پالا۔ پہلے تو حضرت ابراہیم کی ماں نے اپنے خاوند آزر سے بھی حضرت ابراہیم کا حال چھپایا اور یوں کہہ دیا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، کیونکہ جب نجومیوں نے نمرود کو اس بچے کے حمل قرار پا جانے کی خبر دی تھی تو نمرود نے حکم دے دیا تھا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو وہ مار ڈالا جائے۔ اس خوف سے حضرت ابراہیم کی ماں نے اپنے خاوند سے بھی حضرت ابراہیم کے حال کو چھپایا کہ نمرود کی خوشامد سے کہیں آزر اس بچے کا حال نمرود کو بتا دے اور وہ اس میرے بچے کو قتل کر دے۔ اس تہخانے کے رہنے کے زمانے میں ان کی ماں نے ایک رات ان کو تہخانے سے باہر نکالا تھا، اور جب ہی انہوں نے چاند ستاروں کو غروب اور طلوع کے وقت دیکھ کر ہادا ربی کہا تھا، جس کا ذکر سورۃ انعام میں ہے۔ غرض جب نمرود کے خواب کو 7 برس گزر گئے اور بچوں کو مار ڈالنے کا حکم بھی نمرود نے موقوف کر دیا اور حضرت ابراہیم خوب باتیں کرنے لگے، تو ایک روز حضرت ابراہیم کی ماں نے آزر سے محبت دلانے کے لیے آزر کو بتایا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور اس کی پیدائش کا پورا حال بتایا۔ آزر نے حضرت ابراہیم کو تہخانے میں جا کر دیکھا اور اس کو بتایا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے ابا جان، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آزر نے کہا، نمرود۔ حضرت ابراہیم نے کہا، نمرود کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آزر نے ایک تھپڑ حضرت ابراہیم کے منہ پر مارا اور غصے ہو کر تہ خانے سے باہر چلے گئے۔ یہ گویا بت پرستی کی پہلی بحث تھی جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کی۔ اس آیت میں اصل اشارہ قریش مکہ کی طرف ہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے قصے کا اصل اشارہ قریش مکہ کی طرف ہے، جو اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پیروکار بتاتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشرک نہیں بلکہ ابراہیم توحید پرست تھے۔ انہوں نے اپنے مشرک آبا و اجداد کی تقلید کو چھوڑ دیا تھا، تمہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مشرک قوم اور مشرک باپ نے طرح طرح کی دھمکیاں دی، مگر انہوں نے شرک کی باتیں تسلیم کرنے پر گھر بار چھوڑنے اور وطن کو چھوڑنے کو ترجیح دی، اور ایک تم ہو جو اپنے شرک پر اتنے مصر ہو کہ توحید پرستوں کو اذیتیں دے کر انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا ہے۔ پھر تمہارے اس سے اتباع دین ابراہیمی میں کون سی صداقت ہے؟ اور حضرت ابراہیم تو قول کے سچے اور اپنی عملی زندگی میں بھی راست باز انسان تھے، اور صدیق ہونے کے علاوہ وہ نبی بھی تھے۔ بعض لوگ اسی آیت سے استدلال کر کے بخاری کی اس حدیث کی صحت کا انکار کر دیتے ہیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مرتبہ کے۔ 2 مرتبہ تو اللہ کے واسطے ان کا یہ کہنا کہ انی سقیم، اور یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ دونوں اللہ کے لیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن وہ اور ان کی بیوی سارا اس حال میں جا رہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ پر ان کا گزر ہوا۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی بھی ہے۔ اس شخص نے حضرت ابراہیم کو بلوا بھیجا، اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوا بھیجا اور سارہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا یہ میری بہن ہے۔ پھر وہ سارہ کے پاس گئے اور کہا، سارہ، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے، کوئی توحید والا نہیں ہے، اور اس ظالم نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے اور تم میری دینی بہن ہو، بس تم مجھے جھوٹا مت کہنا۔ بخاری کی حدیث۔ ان 3 جھوٹوں میں سے 2 کا ذکر تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ بتوں کو توڑا تو آپ نے کہا تھا کہ انہی سے پوچھو۔ بتوں کو توڑا تو آپ نے ہی تھا، لیکن پوچھنے پر کہہ دیا کہ اس بڑے بت نے انہیں توڑا ہے۔ اس طرح جب ان کی قوم جشن منانے کے لیے نکلی اور آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے کہا تو آپ نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم۔ پھر اسی وقت جا کر ان کے بت بھی توڑ ڈالے۔ تو پھر بیمار کیسے تھے؟ کیا یہ باتیں خلاف واقعہ نہیں تھی؟ لہذا معترضین کا اصل رخ قرآن کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ حدیث کی تکذیب کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابتداءً وضاحت سے یہ الفاظ فرما دیے کہ حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ان کے فی الواقع صدیق ہونے کی بہت بڑی شہادت ہے کہ ان سے 175 سالہ زندگی میں 3 سے زیادہ مرتبہ جھوٹ سرزد نہیں ہوا۔
اب آپ اپنی زندگی کے شب و روز پر نگاہ ڈالیے. ہم بھی اپنی زندگی کے شب و روز پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. پوری زندگی میں نہیں بلکہ صرف ایک دن اور رات میں کتنی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. جان بوجھ کر بھی بولتے ہیں اور انجانے میں بھی بول دیتے ہیں. پھر ہم خود ہی فیصلہ کریں کہ اگر ایک شخص جس نے 175 سال کی زندگی گزاری اور اس میں صرف 3 جھوٹ بولے تو اس کو صدیق کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پھر ان تینوں واقعات کے لیے ٹھوس بنیادیں بھی موجود ہیں. یعنی ان میں 2 جھوٹ تو آپ نے مشرکین پر حجت قائم کرنے اور کلمہ حق کو سربلند کرنے کے لیے بولے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، اور تیسرا جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے بولا تھا. شاہ مصر کا دستور یہ تھا کہ وہ حسین عورت کو زبردستی چھین لیتا تھا. اگر اس کے ساتھ اس کا خاوند ہوتا تو اسے مار ڈالتا تھا، اور اگر اس کے ساتھ اس کا بھائی یا کوئی دوسرا رشتہ دار ہوتا تو اس سے عورت کو چھین لیتا تھا، مگر اس کی جان سے درگزر کرتا تھا. اب اگر سیدنا حضرت ابراہیم نے اپنی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بولا بھی تھا، حالانکہ وہ بھی ایک طرح سے جھوٹ نہیں تھا جیسا کہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں، آخر اس میں قیامت کون سی آ گئی؟ جان بچانے کی خاطر اگر مردار تک کھا لینا جائز ہے تو جھوٹ بولنا کیوں جائز نہیں ہو سکتا؟ وہ کون سی شریعت ہے جس میں اس قدر سختی روا رکھی گئی ہو؟ جان بچانے کے لیے تو اللہ نے کلمہ کفر تک کہہ دینے کی اجازت دی ہے، بشرط یہ کہ دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو. تو پھر کیا جھوٹ بولنا اس سے بھی بڑا جرم ہے؟ جھوٹ گناہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کی ضد کسی کے حقوق پر پڑتی ہو، اور جتنی زیادہ ضد پڑتی ہو اتنا ہی زیادہ کبیرہ گناہ بنتا جاتا ہے. ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا شریعت کا ایک بڑا بھاری کلیہ ہے، لیکن استثناء اس میں بھی موجود ہے جبکہ اصلاح اور خیر کا پہلو نمایاں ہو اور شریعت کی نگاہوں میں وہ فی الواقع اصلاح اور خیر ہو. مثلا میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کے لیے شریعت نے باتیں بنانے اور جھوٹ بول کر صلح کرا دینے کو گناہ نہیں بلکہ مستحسن قرار دیا ہے. اسی طرح جہاد میں دشمن کو ہراساں کرنے کے لیے بھی ایسی باتوں کی اجازت ہے، حالانکہ لغوی لحاظ سے ان باتوں پر بھی لفظ کذب کا اطلاق ہو سکتا ہے. واللہ عالم. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے شرک کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک بت پرستی، دوسرے پیر پرستی. پیر خواہ زندہ ہو یا فوت شدہ، زندہ پیر کم از کم دیکھ تو سکتا ہے نا، اور سن بھی سکتا ہے، اور مادی وسائل کے ذریعے مدد بھی کر سکتا ہے. مگر حضرت ابراہیم کی قوم تو بت پرست تھی، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے وجود تک کے لیے انسانوں کے محتاج ہیں. پھر وہ دوسروں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کیا خاک کر سکتے ہیں؟ علم وحی الہی جس میں انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے مکمل ہدایات موجود ہوتی ہیں اور آخرت میں محاسبے کا تفصیلی ذکر ہوتا ہے. آگے ارشاد فرمائے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کتنے پیارے الفاظوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں. پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی کہ ایسی چیزوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے پیارے ابا جان اللہ کا نافرمان مت بنیے، نہ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن
فتکون للشیطان ولیا. میرے پیارے ابا جان، مجھے خطرہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا نہ دے دے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. اللہ اکبر. کتنی پیاری نصیحت اور کتنے پیارے الفاظوں میں نصیحت کر رہے ہیں کہ شیطان کی اطاعت کرنا دراصل اس کی عبادت کرنا ہے، ورنہ معروف معنوں میں تو شیطان کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا. شیطان نے تمہارے باپ آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کر لی تھی، مگر آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، پھر بھی تم اسی کی فرما برداری کرتے ہو. میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی جسمانی سزا ملے یا نہ ملے، یا یہ تو ضرور ملے گی کہ اگر تم شیطان کی اطاعت کرتے رہے تو تمہیں کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان ہی کے ساتھی بن جاؤ گے. باپ آزر جو درباری محنت بت تراش اور بت فروش تھا، بھلا بیٹے کے کہنے پر اپنی معاش اور اپنے منصب سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا؟ وہ کیسے اپنے معاش اور اپنے منصب کو چھوڑ سکتا تھا؟ آپ کی اس نصیحت کے جواب میں کہنے لگا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. باپ نے جواب دیا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہیں آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور بہتر یہی ہے کہ تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا. معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آبائی دین سے برگشتہ اور بد عقیدہ ہو چکے ہو. ایسی بے دین اولاد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر کچل دوں گا، اور بہتر یہ ہے کہ تم فوراً میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پر بہت مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. میں ان لوگوں کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا. مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں ہوں گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، پکارتے تھے. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکل جانے میں ہی اپنی اور اپنے دین کی عافیت سمجھی، مگر اپنے باپ کے حق میں اتنے خیر خواہ اور نرم دل تھے کہ جاتے وقت کسی ناراضگی کا اظہار کرنے کے بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی دعا کی، اور وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور کرتے بھی رہے. پھر آپ کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ مشرک کی کسی صورت بخشش نہیں ہو سکتی، تو آپ ایسی دعا کرنے سے بھی رک گئے، اپنے باپ کے لیے بھی دعا کرنے سے رک گئے، جیسا کہ اس کا ذکر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. آگے فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. جب آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر کو اور گھر والوں کو خیر باد کہتے ہوئے ہجرت اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نعم البدل اولاد کی شکل میں انہیں عطا فرمایا، جو بہرحال چھوڑے ہوئے رشتہ داروں سے بہت بہتر تھا، تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو اور ان سے سکون حاصل کریں. اولاد بھی ایسی جو سارے کے سارے نبی تھے. حضرت اسحاق بھی نبی، پھر ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، پھر انہی کی اولاد سے بنی اسرائیل میں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے. اللہ اکبر. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
صدق علیہ. ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ذکر خیر سے سر بلند کیا تھا.